اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک اپنی غیب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ اور مومن کی تعریف کیا ہے کہ جو اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور رسولوں پر اور روز قیامت کے دن پر ایمان رکھتا وہ مومن ہے۔ اب میرے قریبہ کا ارشاد فرماتے ہیں المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، کل ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا دیوار کی مانند ہے، جس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور جس طرح ایک جسم ہے اس طرح مسلمان ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں، لیکن امت مسلمہ بے حس ہو کے بیٹھی ہے۔ کروڑوں مسلمان صرف تماشا دکھانے کے لیے ہیں۔ میں عملاً بات کرنا چاہتا ہوں، اب بعض جگہوں پر صرف احتجاج کے لیے بندہ میدان میں آتا ہے، بعض جگہوں پر صرف تقریر کے لیے میدان میں آتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اب تقریروں کا وقت گزر گیا، اب احتجاج کا وقت گزر گیا۔ اب اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے عملاً جہاد کے لیے آنے کی ضرورت ہے۔ الجہاد 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 نعرے حتم نبوت۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب کافر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، امریکہ میدان میں ہو سکتا ہے، یورپ میدان میں ہو سکتا ہے، اسرائیل کی پشت پر سارا کفر کھڑا ہو سکتا ہے، تو کیا 57 اسلامی ممالک 13 مسلمان مر گئے ہیں؟ کیا یہ مر چکے ہیں؟ اور یہ رسم بیان بھی نہیں دے سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اسرائیل میں غزہ کے مظلوم بچوں پر، عورتوں پر ان پر بمباری بنا کی تو ہم جہاد کا اعلان کر دیں گے۔ الحمدللہ ہماری تحریک تحریک لبیک یا رسول اللہ یہ صرف مذمت کے لیے میدان میں ہی نہیں آتی، اللہ کے حکم سے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ ہمارے بابری نے ہمارے دلوں سے خوف ختم کر دیا، اور ہمارے بابری کو مایا کرتے تھے خالد بن ولید کا وہ تاریخی جملہ کہ شالا بزلان کدے نیند نارے اور مالک کانڈر انشاءاللہ تحریک لبیک انقلاب لائے گی۔ آج ہم احتجاج کے لیے آئے اور یہ تحریک لبیک پاکستان، ہمارے قائد محترم امیر محترم اور یہ پوری تحریک لبیک پاکستان کے لاکھوں افراد جو اس وقت احتجاج کے لیے میدان میں موجود ہیں، روڈوں پر موجود ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں غیرت مند بنو، غیر بیمانی پیدا کرو، غیر بیمانی پیدا کرو۔ اور 57 اسلامی ممالک سب سے یہی مطالبہ ہے کہ عملاً میدان میں آئیں، عملاً میدان میں آئیں۔ یا کافر کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے تو مسلمان کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ زبانی باتیں یہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ اب اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، اب انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اور کفر سر نگو ہوگا۔ اور کافر کا ایک ہی علاج ہے، وہ علاج کیا ہے؟ لبیک الجہاد، لبیک لبیک۔ اور مسلمان تھوڑے بھی ہوں لیکن مسلمانوں میں جب جذبہ ہوتا ہے فلسطین۔ ہاں ایک دوسری یہ بڑی میں خبر سن رہا تھا جی، میں کہا تو سانو ہوش ہے بڑی کوئی نہیں ہے، تو سانو سب کفر نو راضی کرنا ہے۔ ایک ان کی طرف سے ایک آیا جی، اور دیکھو جی اقلیتوں پر جو حملے کر رہے ہیں، اقلیتوں کو جو تنگ کر رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کا کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ تو سنو ہم میدان میں کھڑے ہیں، ایک نہیں لاکھ حاضر ہیں گولیاں کھانے کے لیے۔ بالکل ہم کسی ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ قانون کو فالو کرنے والے ہیں اور ہمارے آئین میں کیا لکھا ہے؟ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ
ایک قادیانی اپنی عبادت کا مسلمانوں کی طرح نہیں، مساجد کی طرح نہیں بنا سکتا، وہاں میدان اور اس طرح کے مینار نہیں لگا سکتا۔ تو جو یہ کرے گا، اگر تم خاموش رہو گے تو پھر ہم تو میدان میں آئیں گے۔ یہ تمہارا کام ہے، ہم تو قانون کو فالو کرنے والے ہیں۔ بالکل ہم قانون کو، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون ہے، آئین ہے، ہم اس کے مطابق ہیں، لیکن ہم کریک ڈاؤن سے ڈرنے والے ہیں، ہم کریک ڈاؤن سے ڈرنے والے ہیں۔ آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک صف میں کھڑی ہو جائے، امت مسلمہ کے حکمران ایک زبان ہو کر عالم کفر کو یہ پیغام دے کہ ہم ایک جان ہیں۔ میں قسم رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر 57 اسلامی ممالک یک زبان ہو کر، 13 مسلمان یک زبان ہو کر عالم کفر کو یہ پیغام دے تو اسرائیلی جرأت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمارے قائد محترم حضرت علامہ سعد حسین رضوی، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جنہاں نو اور کوئی شاید لمبی کوئی نہیں، جو تو کوئی گالا ہے لپیک کرے کے تھے پیک آپ کے ساتھ کرنا کسی یہودی کسی ہوتا پڑے ہوئے تو ساتھ میں یہ سوال میں دکھ ہوتا ہے اس بات سے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی بات ہو، فلسطین کا مسئلہ ہے لپیک کرے کے تھے لپیک کرے، میں کہا تسی دے یہودیاں دے کے کشکو لے کے کھڑے ہو، یہودیاں کے اپنے جا کے منگتے ہو، تھاڑی عزت ہی کوئی نہیں، تو سب لوگ منگتے کیا نہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسمیں اسی کسی دے منگتے نہیں، حضور دے منگتے ہیں۔ آج ساڑھی چولی حضور کے پھیلی رہی ہے، اسی الحمدللہ اسی میدان ہے جو ساڑھے قائد بھی میدان ہے، لیکن اسی کوئی ایسا عمل نہ کر دے کہ جس نال پھر تسی سانو کوئی کہو اسی قانون فالو کر دیں، لیکن وہ وقت جب آیا نا تو پھر انقلاب لبیک علیہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب مسلم کی عطا فرمائے۔